اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وهم في صلاتهم خاشعون برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم سامعین، اس دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی خوشی کے معیارات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو خوش ہوتا ہے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی خوشی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کی وقتی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو اچھا قیمتی سے قیمتی موبائل کوئی ہدیہ کر دے، گفٹ کر دے تو خوشی ہوتی ہے، یا کوئی قیمتی تحفہ مل جائے تو خوشی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اچھی گاڑی خرید لے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ انسانوں کی خوشی کے اپنے الگ الگ معیارات ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کی چھوٹی وقتی لذتوں کو جب انسان پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یہ عام انسانوں کی خوشی کے معیار ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن کی خوشی کا انداز سب سے الگ ہوتا ہے۔ ایک مومن کی خوشی سب سے جداگانہ ہوتی ہے، مومن کی خوشی کا معیار سب سے الگ ہوتا ہے۔ مومن کس سے خوش ہوتا ہے؟ مومن اللہ کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے، مومن اللہ کی بندگی سے خوش ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی خوشی اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید پر ہوتی ہے۔ ایک مومن جو خوش ہوتا ہے اس کی خوشی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے جنت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ مومن کے خوشی کا انداز ہوتا ہے، یہ مومن کے خوشی کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب ہوگی، یہ خوشی ہوتی ہے سوچ کر سمجھ کر ایک مومن کو۔ اسی لیے دیکھو آپ
ایک شخص پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے شخص آ کر سوال کیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی. شخص آ رہا ہے, کس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھائی اللہ کے بندے, تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو, پتا ہے کچھ بھی تمہیں؟ تم نے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ قیامت کے تعلق سے کچھ تیار ہوئے ہو, مستعد ہوئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء, میرے پاس کوئی تیاری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ولیکن انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اے اللہ کے نبی میرے پاس یقیناً کوئی عمل نہیں, کوئی نیکی نہیں, کوئی عبادت نہیں, قیامت کی کوئی تیاری نہیں جیسی ہونی چاہیے, لیکن ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے, جب یہ سنا تو کہا انت مع من احببت, انت مع من احببت. یہ جملہ نبی کی زبان سے نکلا. آپ نے کہا کہ تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہے. یعنی سبحان اللہ, اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے محبت ہے, یعنی اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو جنت میں نبی کے ساتھ رہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا جملہ انت مع من احبب, یہ اتنی خوشی کی لہر دوڑا دیا کہ پورا مدینہ خوش ہو گیا. اس ایک جملے کو سن کر اہل مدینہ خوشی سے جھوم اٹھا. اور کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء الا فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی اتنی خوشی نہیں محسوس ہوئی, اس وقت جب اتنی خوشی محسوس ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا انت مع من احببت. اس جملے سے بہت زیادہ خوش ہو گئے صحابہ کرام اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. اس کے بعد انس بن مالک کہتے ہیں انا احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر, کہ اللہ کی قسم ہے میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں اور عمر بن خطاب سے بھی محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں انا ارجو ان اکون معهم بحب ایاهم, اور مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ اسی محبت کی وجہ سے کل جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا, نبی کے ساتھ رہوں گا, ابو بکر کے ساتھ رہوں گا, عمر کے ساتھ رہوں گا. اور اس کے بعد ایک جملہ جو ہلا دیتا ہے, انہوں نے کہا وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, میں ان کے ساتھ جنت میں ضرور رہوں گا, یہ امید تو ہے, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ میرا عمل ان کے عمل جیسا نہیں, اگرچہ میری نیکیاں ان کی نیکیوں جیسی نہیں, اگرچہ میری عبادتیں ان کی عبادتوں جیسی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں مجھے ان سب کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا اور جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا. میرے بھائیوں, یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان, ایک مومن ایسی چیزوں سے خوش ہوتا ہے, جنت کی طلب میں خوش ہوتا ہے, اللہ سے ملاقات کی چاہت میں خوش ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا میں خوش ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بیان فرماتے ہیں, ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ایمان کس چیز کا نام ہے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. کتنی پیاری بات
کہی آپ نے اور کتنی عظیم اور بڑی بات کہی آپ نے. کہا جب سوال ہوا کہ مومن کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو, جب تمہاری نیکیاں, تمہاری عبادتیں تمہیں خوش کر دے, نیکی کرتے ہوئے تمہیں خوشی ہو, عبادت کرتے ہوئے تمہیں خوشی محسوس ہو, اور گناہ کرتے ہوئے گناہ کر کے تم رنجیدہ ہو جاؤ, گناہ کر کے تم غمزدہ ہو جاؤ, گناہ کر کے تمہیں پریشانی ہونے لگے, تو سمجھ لو انت مؤمن, تب تم مومن ہو. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ نیکیاں تمہیں خوش کر دے اور گناہ تمہیں غمزدہ کر دے تو سمجھ لینا تمہارے اندر ایمان ہے اور تم مومن ہو. میرے بھائیوں, ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم ان حدیثوں پہ نظر رکھیں, اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین, ہمارے بڑے بڑے لوگ, ہمارے بڑے بڑے علماء, یہ ایسے لوگ تھے کہ جب انہیں نیکیوں کا موقع ملتا تو بڑی خوشی محسوس کرتے تھے, اور نیکیوں کا موقع پا کر کے اس میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے. اور یہ مومنوں کی شان ہے, یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ نیکیوں کا موقع پا کر بڑی خوشی محسوس کرتا ہے. اور اسی وجہ سے سلف صالحین جو ہے رمضان کی جب آمد ہوتی تھی تو خوشی سے جھوم اٹھتے تھے, ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا تھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت ہم پہ سایہ فگن ایک بار اور, ایک مرتبہ اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہم تمام پر پھر سے سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. پھر سے ایک مرتبہ اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہے, پھر سے ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ اپنی تمام عظمتوں مغفرتوں کے ساتھ ہم پہ نشاور ہونے والا ہے. میرے بھائی, یہ مومنوں کی خوشی کا موقع ہے, اہل ایمان کے لیے سعادت کا موقع ہے, اور وہ مومن ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے, رمضان کی آمد کا انتظار کرتا ہے. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کان السلف یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغهم رمضان. سلف صالحین کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہی دعائیں کرتے تھے, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اے اللہ یہ رمضان جو بھی گزر گیا 5-6 مہینے پہلے, اے اللہ پھر سے وہ مہینہ عطا کر دے. یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے قبل دعا کیا کرتے تھے. اسی لیے سلف نے ایک جملہ کہا کرتے ہیں, ہم یہ دعا کی دعائیہ طور پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, رمضان تک پہنچا دے. میرے بھائیوں, یہ سلف تھے جو رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے. اور آج ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں, ایمان کا جائزہ لیں. یقیناً بہت سارے مسلمان ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں, کمر کس لیتے ہیں, مستعد ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب رمضان آ رہا ہے, اب جو کچھ ہو گیا, اب رب کو راضی کرنا ہے, اب روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے. ایک مومن انتظار کرتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, رمضان آ رہا ہے تو ہمیں رمضان کا استقبال یا رمضان کو پانا ہے تو اس کو کیسے گزارنا ہے. ایک جملے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورا رمضان خلاصے کے طور پر ہمیں پورے جذبہ عبادت و بندگی کے ساتھ گزارنا ہے. یہ پورا مہینہ رب کی بندگی کا, ویسے 11 مہینے بھی بندگی کرنی ہے لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ پورا مہینہ رب کی بندگی کے لیے آیا ہے. تو اس پورے مہینے کو رب کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سلف صالحین, یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے, یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے, یہ دیگر محدثین ہیں, ان کی شان یہ تھی کہ یہ سال کے 11 مہینے کہیں بخاری کا درس دے رہے, کہیں تفسیر پڑھا رہے, کہیں حدیث کا درس چل رہا ہے, کہیں حدیث کی شرح ہو رہی ہے, چلتا رہتا تھا ان کا سلسلہ اور طلبہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے. لیکن جیسے رمضان کی آمد ہو جاتی, یہ
سارے محدثین رمضان کی خوشی کو پا کر اپنے سارے حلقے دروس کو بند کر دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ بس رب ہے اور میں ہوں، میرے رب کا میرا تعلق ہے عبادت و بندگی کے ساتھ، بس اسی میں وہ لگ جایا کرتے تھے۔ روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا، دعا کرنا، اسی میں ساری عبادتوں میں یہ اپنے آپ کو لگا لیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایک جملے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے تو پورے جذبہ عبادت و بندگی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اس موقع پر میں سلف صالحین کی کچھ عبادتوں کا حال آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ سلف ہمارے کیسے تھے، وہ کس قدر اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ ہم اس کے تھوڑے سے نمونے دیکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام السلف ہیں، سلف کے امام ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال لیجئے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی تھی۔ اگر میں صرف نبی کی مثال دوں پورا وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کمزور لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہا ابو بکر نے، قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے نظر آنے لگے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں ابو بکر ایسا ہی ہے، بوڑھا تو ہو رہا ہوں، لیکن بوڑھا کس نے کر دیا؟ آگے آپ کہتے ہیں اے ابو بکر سنو، شیبتنی ہود والواقع والمرسلات واذا الشمس كورت وعما يتساءلون۔ ہاں ابو بکر بوڑھا تو ہو چکا ہوں، لیکن مجھے بوڑھا سورہ ہود نے کر دیا، سورہ واقعہ نے کر دیا، سورہ تکویر نے کر دیا، سورہ مرسلات نے کر دیا، سورہ نبا نے کر دیا۔ یہ 5 سورتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے کمزور کر دیا اور مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر، 5 سورتیں جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ اس کی تلاوت کرتے تھے، نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے ان سورتوں میں؟ ان سورتوں میں اللہ کا غضب و غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، قیامت کی ہولناکی ہے، قیامت کا منظر ہے، جہنم کا ذکر ہے، جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے، اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کا انجام بھی ان سورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری سورتیں ہیں جو اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتی ہیں، دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سورتوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے۔ ابو بکر کو دیکھ کر کہنا پڑا قد شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مشہور روایت تو آپ کو پتا ہی ہے نا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا چلو نبی نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیتا ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد نبی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا ارے سورہ بقرہ تو بڑی لمبی سورہ ہے، چلو 100 آیت پڑھ کے رکوع کر لیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی رکوع نہیں کر رہے ہیں، 100 آیت مکمل، 200 آیت بھی مکمل، سورہ بقرہ پوری مکمل۔ اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھتے جا رہے تھے قیام اللیل میں۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا چلو سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، 1 رکعت کی بات ہو رہی ہے، سورہ بقرہ مکمل ہوئی، آپ نے فوراً سورہ نساء شروع کر دی۔ ترتیب یہی ہے، سورہ نساء مکمل کرنے کے بعد پھر آپ سورہ آل عمران شروع کر دیتے ہیں۔ مسلسل 3 سورتوں کو آپ نے 1 رکعت میں پڑھا، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، اور یہ تینوں سورتیں تقریباً 5 ساڑھے 5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر، کیسا قیام رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کا ایسا قیام ہوا، یہ تینوں سورتیں پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کر لیا، اور رکوع بھی کتنا لمبا تھا، رکوع بھی تقریباً قیام کے برابر تھا۔ اللہ اکبر، آپ سوچو کیسی نماز پڑھ رہے ہوں گے اللہ کے نبی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبا لمبا قیام کرتے تھے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ حدیث میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تورمت قدما، تفطرت
قدما وتشققت قدما، یہ تینوں الفاظ کو اگر جوڑ کر آپ اس کی تعبیر استعمال کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لمبے لمبے قیام کی وجہ سے نبی کے پیروں میں اتنا ورم ہو جاتا تھا، آپ کا پیر اتنا سوج جاتا تھا، اتنا پھول جاتا تھا کہ دیکھنے والے کو معلوم پڑتا تھا کہ یہ پیر اب پھٹ جائے گا، اب پھٹ جائے گا یہ پیر۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مشہور روایت ہے، دیگر صحابہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے، اے اللہ کے نبی، اللہ کے چہیتے نبی ہیں آپ، اللہ نے آپ کے سارے خطاؤں کو درگزر کر دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکا رہے ہیں؟ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام السلف تھے، اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے امتیوں، اے مسلمانوں، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز کیسے پڑھتے تھے نبی؟ ہم ظاہری چیزوں کو تو دیکھتے ہیں، سچ ہے، حق ہے دیکھنا کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، ظاہری چیزیں ضروری ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن نبی کا اندرون کیسا تھا عبادت کے دوران، باطن میں کیسے تھے آپ عبادت میں؟ ابھی آپ نے سنا، اللہ اکبر، ہم اللہ کے نبی نے کہا جیسے مجھے دیکھے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسے ہی نماز پڑھو۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صدرہ عزیز کا عزیز الرحى من البکا، ایک مرتبہ میں نے نبی کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے اچانک یہ دیکھا کہ حالت نماز میں آپ قرأت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، چیخ نکل رہی تھی، اور آواز کیسی پیدا ہو رہی تھی؟ جیسے چکی کے دو پارٹ آپس میں ٹکراتے ہیں اور آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آ رہی تھی۔ اس قدر رو رو کر آپ اللہ کی بندگی کرتے تھے، جبکہ رب ذوالجلال نے آپ کے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا، آپ کے گناہوں کو، آپ پر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں۔ اللہ اکبر، معصوم ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حال ہے آپ کی عبادت کا، اور ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، اگر اب تک ویسی عبادت نہیں کر سکے نہ صحیح، اب یہ عزم کرو کہ قیام اللیل جو جماعت سے ہوتی ہے پورے مہینے انشاءاللہ پابندی کریں گے، سستی نہیں کریں گے، لمبا لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی سے یہ طے کر لو، فکس کر لو، یہ رمضان کی آمد ہے، یہ مومنوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ بہرحال یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال میں نے ذکر کیا، اور آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کے ساتھ سفر کرنے والے، رفیق سفر ہیں، یار غار ہیں، کیسی تربیت پائی تھی ابو بکر نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھنے لگتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے لگتے تھے، قرآن پڑھتے ہی آپ کی ہچکیاں بن جاتی تھی، رونے لگتے تھے ابو بکر، اتنی خشیت، اتنی رقت کہ قرآن پڑھتے ہی رونا آ جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں ابو بکر سے کہتے ہیں، ابو بکر امامت کراؤ، نماز کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں ابو بکر کو، نماز پڑھائیے آپ۔ یہ خبر ملی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، میرے والد محترم ابو بکر کو امامت کے لیے آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ
وہ جب قرأت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو بس روتے ہی رہتے ہیں. اگر آپ انہیں امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے وہ جب قرأت کریں گے تو بس روتے ہی رہیں گے. لم مسمع الناس من البكاء، لوگ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی قرأت بھی سمجھ نہیں سکیں گے، سن نہیں سکیں گے. یہ حال تھا کس کا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی عبادتوں کا حال آپ جاننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے بھائی. ان کی بڑی چاہت، بڑی خواہش، بڑی تمنا، کیا تمنا تھی؟ کہتے ہیں فلولا ثلاث ما احببت البقاء فی الدنیا. کہتے ہیں اگر دنیا میں 3 چیزیں نہ ہوں، دنیا میں عمر کو 3 چیزیں نصیب نہ ہو تو عمر نہیں چاہتا کہ دنیا میں زندگی گزارے. یہ تینوں چیزیں نہیں تو عمر بھی نہیں چاہتا دنیا میں رہے، زندہ رہے، سلامت رہے. نہیں، کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ایک پہلی چیز. اور دوسری چیز جو میرے موضوع کا استدلال، وہ کہتے ہیں مکابرۃ اللیل، راتوں میں جاگ کر قیام کر کے اللہ کی عبادت و بندگی کر کے اپنے آپ کو تھکا دینا. اللہ اکبر، اپنے آپ کو تھکا دینا. اگر یہ میری زندگی میں نہیں ہے، اگر میری زندگی میں رب کی بندگی میں اپنے آپ کو تھکانا اگر یہ نہیں ہے تو عمر کو دنیا میں رہنا بھی پسند نہیں ہے. اللہ، کیسے لوگ تھے میرے بھائی. ہم اس دنیا کی مصروفیات میں اپنے آپ کو صبح و شام کتنا تھکاتے. بمبئی کی یہ مصروفیات، ممبئی کی بھاگ دوڑ، ممبئی کا کاروبار اور لوکل ٹرینوں کے دھکے، یہ اتنا تھکاتا ہے انسان کو. ہم اپنے آپ کو تھکاتے اور ایسے تھک جاتے ہیں کہ جب گھر پہنچتے ہیں تو ایسی نیند آ جاتی ہے تھکنے والوں کو کہ صبح کب ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. ارے ہم نے دنیا کے لیے تو بہت اپنے آپ کو تھکا لیا ہے، دنیا کے لیے تو بہت تھکایا. 30 سال اپنے آپ کو تھکایا، 40 سال تھکایا، 50 سال تھکایا دنیا کے لیے. اب ذرا اللہ کے لیے بھی اپنے آپ کو تھکانے کا عزم کر لو. اب اللہ کے لیے بھی اپنے آپ کو تھکانے کا حوصلہ پیدا کر لو. رمضان آ رہا ہے، اس اعتبار سے تیاری کر لو کہ اس رمضان اپنے آپ کو تھکا کر رب کی بندگی کریں گے. حالانکہ تھکنے کی حد تک عبادت کرنا بھی درست نہیں ہے، عبادت میں اعتدال ہے، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی یہ رغبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ عمر بن خطاب ہیں. اسی طریقے سے میں اور اگر مثال دوں میرے بھائی، وقت بہت محدود ہے، مجھے اور بھی کچھ باتیں بتانی تھی. ایک بات اور سمجھ لیجئے، میں یہاں پر بات کو یہاں سمیٹ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جذبہ عبادت و بندگی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرو اور پورے عزم کے ساتھ عزم کرو کہ انشاءاللہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک منٹ ہم اس کی قدر کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے. اور ایک بات یاد رکھو، رمضان مل رہا ہے، موقع نصیب ہو رہا ہے تو اپنے اندر جوش جذبہ پیدا کرو. اس احساس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور جذبہ پیدا ہو جائے گا. اس احساس کے ساتھ رمضان پا کر عبادت کرنا کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اس احساس کے ساتھ رب کی بندگی کرنا کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو. دنیا میں پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ تھے، آنن فانن دنیا سے چلے گئے، انہوں نے بڑے حوصلے، بڑے خواب دیکھے ہوں گے، اب رمضان آئے گا یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے. یاد رکھو، رمضان اگر مل رہا ہے تو اس جذبے سے گزارنا. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو تو انشاءاللہ عبادتوں میں مزہ آئے گا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں صلی صلاۃ مودع، کہ نماز اس طرح پڑھو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. نماز پڑھو تو الوداعی نماز سمجھ کر پڑھو. ظہر کی نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو
شاید اثر کا موقع نہ ملے، اصل پڑھو، یہ خیال رہے شاید مغرب کا موقع نہ ملے، پہلا سجدہ کرو تو اس احساس کے ساتھ سجدہ کرو شاید دوسرے سجدے کا موقع نہ ملے، اس سوچ کے ساتھ رب کی بندگی کرو اور اسی احساس کے ساتھ رمضان گزارو، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، انشاءاللہ اللہ حوصلے ضرور عطا کرے گا، اللہ ضرور ہمیں قوت و توانائی عطا کرے گا، ہم ضرور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک آخری بات یہ میرے بھائیوں، یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے تو اس میں یہ مہینہ جو ہے بہت سارے پیغامات لاتا ہے، بہت سارے دروس لاتا ہے، اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایثار و قربانی کا بھی کھاتا ہے کہ دوسروں کا بھلا کیسے چاہنا چاہیے، دوسروں کو کھلانا چاہیے، دوسروں کو پلانا چاہیے، بھوکوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں تربیت دیتا ہے۔ ہم جب صبح سے شام بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو یاد کرو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 11 مہینے بیچارے بھوکے رہتے ہیں، 11 مہینے پیاسے رہتے ہیں، آپ کو جب بھوک لگے تو ان کی بھوک تمہیں محسوس ہونی چاہیے، آپ کو جب پیاس لگے تو ان کی پیاس کی شدت تمہیں تڑپانی چاہیے، یہ احساس زندہ رکھو، اور ہو سکتا ہے یہی وہ رمضان تھا جو صحابہ کرام کو ایسی ٹریننگ دے گیا، ایسی تربیت دے گیا کہ وہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانے والے بن گئے تھے۔ ایک واقعہ، ایک مثال سنا کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ بڑی مشہور سی بات ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن دلچسپ، ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے سارے ازواج مطہرات میں خبر کہلوائی کہ آج رات کھانے کے لیے گھر میں کیا ہے، سب کے پاس خبر گئی، مہمان آئے ہوئے، آج ضیافت کرنی ہے، اللہ اکبر، ہر گھر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رات فاقے میں بسر کرنی ہے۔ کس کا گھر ہے یہ؟ اس دنیا کے سب سے عظیم انسان پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور سارے گھر میں کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے۔ بہرکیف مہمان آ چکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا، اے میرے ساتھیو، میرے پاس ایک مہمان آیا ہوا ہے، تم میں کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا، ضیافت کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ہاں اللہ کے نبی، میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا، میں مہمان نوازی کروں گا۔ لے کر گئے، اور ابو طلحہ ابھی مالی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکے تھے، کمزور تھے، یہ باغ میں یہی ابو طلحہ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے باغات پہ آئے تھے، لیکن ابھی معاملہ ان کے فقیری کا ہے، تندرستی کا ہے، ایسے دور سے گزر رہے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی نے کہا میرے مہمان کی ضیافت کون کرے گا، ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں لے کر جاؤں گا۔ لے کر آئے، گھر پہنچے، اور آپ کی بیوی بھی کون، جن کی بڑی تاریخ ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی عجیب عجیب قصے ہیں۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں، اے میری بیوی، میں آج نبی کی مجلس میں تھا، ایک مہمان آیا ہوا ہے، آج گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں، دیکھو میاں بیوی کے مشورے چل رہے ہیں، سبحان اللہ، کیسے مشورے ہو رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں بیگم آج رات میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں، آج رات میں کھانے کے لیے صرف اتنا اناج ہے کہ ہمارے جو یہ 2 معصوم ننھے بچے ہیں، صرف انہی کا پیٹ بھر سکے گا۔ آج کی رات ہے میرے شوہر، مجھے بھی اور آپ کو بھی بھوکے رہ کر گزارنی ہے، آج کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ جو معصوم بچے ہیں انہی کے حصے کا ہے بس۔ ابو طلحہ کہتے ہیں، ام سلیم لیکن میں تو نبی کے مہمان کو لے کر آ چکا ہوں، اب کیا کیا جائے؟ سبحان اللہ، وہ بھی خاتون، کیا خاتون تھی۔ اے میری ماں اور بہنوں، اگر کبھی گھروں میں ایسے مسائل آئے، اپنے شوہروں کو تنگ نہ کیا کرو، اپنے شوہروں کو پریشان نہ کیا کرو، قربان جاؤ ام سلیم پر۔ ام
ام سلیم مشورہ دیتی ہیں, کہتی ہیں اے میرے شوہر غم نہ کرو, مشورہ کر کے یہ طے ہوا ہم کیا کریں گے, ہمارے یہ معصوم بچوں کو کسی بھی طرح سے بہلا کر پھسلا کر سلا دیں گے, اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. ویسا ہی کیا ام سلیم نے, اپنے معصوم بچوں کو بھوکا سلا دیا, اور مہمان کے لیے دسترخوان لگانے کی بات آئی تو ام سلیم ہی کا مشورہ آیا. بعض روایتوں میں ابو طلحہ کا بھی آتا ہے, ام سلیم کا مشورہ آیا ایک کام کرو کہ جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کھانا تو صرف ایک آدمی کا ہے, اور مہمان نوازی کے آداب میں یہ بھی ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے. اب کھانا اتنی مقدار میں تو ہے نہیں کہ 2 آدمی کھا سکتے ہیں. یہ مشورے میں طے ہوا جب دسترخوان لگایا جائے گا جو لائٹ ہوگی, چراغ ہوگا, اسے بجھا دیا جائے گا. کہا ام سلیم ٹھیک ہے تم لائٹ اور بتی بجھا دینا, مہمان کے سامنے دسترخوان لگا رہے گا, مہمان کھانا کھاتا رہے گا, اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا, کھانے جیسی حرکت کرتا رہوں گا, تاکہ ہمارا مہمان یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس وقت وہ مہمان اس گھر میں کھانا کھا رہا ہے, لیکن اس کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں کہ مجھے کھلانے کی چکر میں میاں بیوی ہی نہیں بلکہ معصوم بچے بھی بھوکے سو گئے. یہ مہمان نوازی سبحان اللہ. جب ضیافت ہو گئی, صبح ہوئی, ابو طلحہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے, رسول اللہ کے پاس پہنچے. آپ نے دیکھا ابو طلحہ آ رہے, آپ خوشی سے جھوم اٹھے, کہا آؤ ابو طلحہ آؤ, کل رات تم لوگوں نے ایسی مہمان نوازی کی ہے, اللہ اکبر, کہ اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان سے آیت اتار دیا تمہارے بارے میں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے کا ہنر جانتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانے کا فن جانتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ صحابہ کی وہ مثال تھی. ہو نہ ہو رمضان کا مہینہ ہی انہیں تربیت دیا ہو. میرے بھائیوں, باتیں تو بہت ہیں, ہوتی رہے گی, علماء آتے رہتے ہیں اور رمضان کی عظمتوں اور سعادتوں کے تعلق سے بتاتے رہتے ہیں. میں بھی بہت کچھ سوچ کر آیا تھا لیکن وقت وہ اجازت نہیں دیتا. بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کا یہ مہینہ مل رہا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو جائیے, کمر کس لیجئے, اپنی مصروفیات مشغولیات کا محاسبہ کر لیجئے, جائزہ لے لیجئے, اور پوری ترتیب کے ساتھ تیاری کے ساتھ رمضان میں رب کی بندگی کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو عبادتوں کا حوصلہ عطا فرمائے, اللہ ہم کو نیکیوں کی سعادت نصیب فرمائے, اللہ ہم کو دنیا میں جب تک رکھے عزت کے ساتھ رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات